میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ میرے شیخ طریقت کے رسالے کا نام ہے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت جو لکھی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ القول البدیع کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جو فیضان مدینہ سردار آباد کے رمضان ہال میں ہفتہ وار اجتماع کے لیے جمع ہو، اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر آئیے بیان سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول قبول فرمائی۔ نمبر 1، اچھی نیت کے بغیر کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا مدنی پھول، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اب بیان سننے کی نیتیں کر لیجیے۔ نگاہیں نیچی کیے، کان لگا کر سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا
دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیان کرنے کی نیتیں میں کی لیتا ہوں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے وقت نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی حسب موقع رغبت دلاؤں گا۔ قہقہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج کے بیان میں ہم کیا سنیں گے؟ پہلے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کا شوق پیدا اور آخر تک آپ توجہ لگا کر سنتے رہیں۔ فکر مدینہ کا عنوان ہے آج بیان کا، یعنی محاسبہ نفس۔ اس کے متعلق مدنی پھول اور کچھ حکایات، کچھ روایات، احادیث مبارکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے حکمت بھرے اقوال انشاءاللہ عز و جل پیش کیے جائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ عز و جل مسواک کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قبر میں آنے والا دوست مکتبۃ المدینہ کا بہت شاندار رسالہ ہے، حاضرین و ناظرین کو لینا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اس میں صفحہ نمبر 16 سے عیون الحکایات کے حوالے سے ایک حکایت لکھی ہے۔ ایک شخص شدید بیمار تھا، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ اس کے بچے، زوجہ یعنی بچوں کی امی اور ماں باپ ارد گرد کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا؟ ابا جان کہنے لگے، میرے جگر کے ٹکڑے، جدائی کا غم رلا رہا ہے، تمہارے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اس شخص نے اپنی والدہ سے پوچھا، پیاری امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، میرے لال دنیا سے تیری رخصتی کا سوچ کر رو رہی ہوں، میں تیرے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ اپنے بچوں کی امی سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے رونے پر مجبور کیا؟ کہا، میرے سرتاج آپ کے بغیر میری زندگی اجیرن ہو جائے گی، جدائی کا غم میرے دل کو قائل کر رہا ہے، آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ جو بچے رو رہے تھے اس شخص نے قریب بلایا اور پوچھا، میرے بچوں تمہیں کس چیز نے رلایا؟ بچے کہنے لگے، آپ کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ان سب کی یہ باتیں سن کر وہ شخص جو قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا، کہنے لگا، تم سب اپنی دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ہر شخص میرے لیے نہیں بلکہ اپنا نفع ختم ہو جانے کے خوف سے رو رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے
جسے اس بات نے رلایا ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں میرا کیا حال ہوگا. عن قریب مجھے وحشت ناک تنگ و تاریک قبر میں چھوڑ دیا جائے گا. کیا تم میں سے کوئی اس بات پر رویا کہ مجھے مرنے کے بعد منکر نکیر یعنی قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں سے واسطہ پڑے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس خوف سے رویا کہ مجھے میرے پروردگار عز و جل کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ تم میں سے کوئی بھی میری اخروی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں رویا بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے. اس گفتگو کے کچھ ہی لمحوں کے بعد اس شخص کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر گئی. نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی. نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی. تو کیوں پھرتا ہے سودائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی. عمل نے کام آنا ہے تو کیوں پھرتا ہے سودائی. عمل نے کام آنا ہے. جی ہاں، عمل نے کام آنا ہے. باپ بیٹا گھر والی دوست احباب سب یہیں رہ جائیں گے. خبر کا امتحان امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں. مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں کہاں ہیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا. مرنے والا مردہ میت حسرت سے کہتا ہے اے کاش میں نے اپنے بال بچوں اپنی نعمتوں دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی. کس کو؟ عمل کو. کیا کہتا ہے مردہ حسرت سے اے کاش میں نے اپنے بال بچوں پر تجھے ترجیح دی ہوتی، اپنی نعمتوں پر تجھے ترجیح دی ہوتی، اپنی دولتوں پر تجھے ترجیح دی ہوتی، کیونکہ تیرے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا. نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی. تو کیوں پھرتا ہے سودائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی. عمل میں کام آنا ہے تو کیوں پھرتا ہے سودائی. عمل میں کام آنا ہے. تو مرنے والے نے گھر والوں کو سمجھایا اور خود بھی فکر آخرت کی. مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین، وہ اہل و عیال جس کے عیش و آرام کے لیے نیندیں ہم قربان کریں، جنہیں آسانیاں دینے کے لیے، آسائشیں دینے کے لیے، لگژریز دینے کے لیے ہم بڑی خوشی سے مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں برداشت کریں، جن کی راحتوں کے لیے خود کو ہم غموں کے حوالے کر دیں، جیسے ہی ہمارا
زندگی کا سفر ختم ہوگا، انہیں ہماری نہیں اپنی فکر ستانے لگے گی۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ کاش یہ بھی سوچتے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے، صالح ثواب کرتے، مگر فی زمانہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو نیکی کی دعوت بھی ہے اس کے اندر، فکر آخرت بھی ہے، فکر مدینہ بھی ہے، نفس کا محاسبہ کیا۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہم سے کوئی دنیاوی نعمت چھن جائے کتنے پریشان ہوتے ہیں، جیب کٹ جائے کتنی پریشانی ہوتی، چوری ہو جائے کتنی پریشانی ہوتی۔ 1 to 5 اٹھا لیا کسی نے، ارے اب تو پریشان ایسا کہ سر پکڑ کے بیٹھا کہ میرے جیسا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، پریشانی، یعنی دنیا کی کوئی نعمت چھنتی ہے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا کبھی اپنی بدعمالیوں کے سبب یہ غور کیا کہ کہیں شامت اعمال کے سبب میں جنت جیسی نعمت سے محروم نہ کر دیا جاؤں؟ کبھی غور کیا کہ گناہوں کے پاداش کے سبب اگر جہنم کے دردناک عذاب کے حوالے کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے ہم سرگرداں رہیں، خوب پاپڑ بیلیں، خوب کوششیں کریں، خوب تھکیں، خوب جاگیں، کیا کبھی جنت کی نعمتیں پانے کے لیے کوئی ایسی کوشش کی؟ کیا جنت کی نعمتیں پانے کے لیے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نیک اعمال کی جستجو کی؟ دنیا کے امتحان آ جاتا پسینے چھوٹ جاتے ہیں چوچوں کے، اور جواب آ بھی رہا ہوتا ہے تو گھبراہٹ کے سبب بھول جاتے ہیں۔ کیا قبر و حشر کے امتحان کے خوف سے کبھی لرزہ طاری ہوا؟ دنیا اس کی نعمتیں فانی، یہاں کی آسائشیں فانی، یہاں کی نعمتیں فانی، اچھا فانی تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ آخرت میں ان نعمتوں پر حساب بھی ہونا ہے۔ کھانے پینے استعمال کی ضروری چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کے بارے میں بھی پرسش ہوگی۔ ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو کاش ہم لمحہ بھر کے لیے سوچتے کہ میں جس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس میں میری آخرت کا فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ جو میں بولنے لگا ہوں اس میں میرا فائدہ کیا، جس سم چلنے لگا ہوں اس میں مجھے حاصل کیا، کہیں میری آخرت میں پکڑ تو نہیں ہو سکتی۔ اور قیامت کے دن یاد رکھیے ہمارے ان اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا جن سے ہم بلا جھجک استغفر اللہ دن رات ڈھیر گناہ کرتے ہیں۔ نہ آنکھ قابو میں ہے، بد نگاہیاں، حیا سوز مناظر، فلمیں، ڈرامے، استغفر اللہ، کان گانے سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، فحش لطیفے سن رہے ہیں، چغلیاں سن رہے ہیں، کسی کے عیبوں کے بارے میں سن رہے ہیں، دل میں بغض، کینہ، حسد۔ یہ پڑھیں کتاب، پتہ چلے کیا کیا بات میں ہمارے امراض ہیں۔ 47 امراض کا ذکر ہے اس کے اندر، اور پھر محاسبہ کریں آپ بھی میں بھی کہ کن کن امراض میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو دل میں برے خیالات ہیں، گندے خیالات ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، باطنی بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ تو سمجھدار وہ ہے جو آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرتے ہوئے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اعضاء کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ فکر مدینہ کتاب جو ہے نا مکتبۃ المدینہ سے لیجیے اور اس کو پڑھیے، اس میں آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ قرآن آیات کے ذریعے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے، بزرگوں کے فکر مدینہ کے واقعات کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تو کاش ہم اپنا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہوں۔ درۃ الناصحین میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اس میں کثیر گناہ پائے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ شخص
دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا، کوئی گواہ نہیں ہے. عرض کرے گا یا رب وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی کا حکم دے گا. کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا، ہم اس پر گواہ ہیں. آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا. زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا. اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے. شرمگاہ پکارے گی ہائے ہاں میں نے زنا کیا تھا. اور وہ بندہ یہ سب سن کر حیران ہو جائے گا. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. تصور تو کریں، ہم جو دیکھتے ہیں وہ دیکھنے والا جانتا ہے. ہم جو سنتے ہیں مولا تعالیٰ جانتا ہے. ہم جو بولتے ہیں، جو چلتے ہیں، جو دل میں خیالات رکھے ہوئے ہیں، بروز قیامت تمام اولین و آخرین کے سامنے یہ ہمارے پول کھل گئے، ہم کہاں جائیں گے؟ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. عفو کر اور صدا کے لیے راضی کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. گر کرم کر دے تو جنت میں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم کل کے لیے، آگے کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہیں؟ غور نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں غور کرنا چاہیے. پارہ 28 سورہ حشر کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس
نفس ما قدمت لغد. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا. اس کے تحت ایک تفسیر میں لکھا ہے اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے، اور غور کرو کہ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے کیا جمع کروا رہے ہو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال و احوال کو جانتا ہے. تمہارا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل اس سے پوشیدہ نہیں. اس آیت کے تحت تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھو تم صبح و شام اس موت کی طرف بڑھ رہے ہو جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے. اگر تم سے ہو سکے تو جب موت آئے تو تم اس کے لیے تیار بیٹھے ہو، لیکن یہ تم سے توفیق خداوندی کے بغیر نہ ہو سکے گا. ایک قوم نے دوسروں کی موت کو یاد رکھا لیکن اپنی موت کو بھول گئے. چنانچہ اللہ عز و جل نے تمہیں ان جیسا بننے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ آج کہاں ہیں جنہیں تم اپنا بھائی کہتے تھے، وہ اس تک پہنچ گئے جو انہوں نے آگے بھیجا تھا. کہاں ہیں وہ جابر حکمران جنہوں نے قلعے اور اس کے ارد گرد مضبوط فصیلیں تعمیر کروائیں، آج وہ پتھریلی زمین اور ٹیلوں میں دفن ہو چکے. یہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے جس کے عجائب فنا نہیں ہوتے، اس کا نور ماند نہیں پڑتا. تم اس کے نور سے آج اپنے آنے والے تاریک کل کے لیے روشن کرو. اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکامات سے نصیحت حاصل کرو کہ اللہ عز و جل نے ایسی قوم کی تعریف فرمائی كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں سنیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے. میں سدھرنا چاہتا ہوں. رسالے میں امیر اہل سنت نے نفس کا محاسبہ کس طرح کیا جائے اس کا طریقہ فرمایا کہ جیسے کسی بہت ہی چلاک پارٹنرشپ ہو نا، کسی سے پارٹنر ہو، بزنس پارٹنر ہے، اس سے حساب کیسا کرتے ہیں، ایسا اپنے نفس کا حساب کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ فکر مدینہ رسالے سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اے لوگو اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اور تم سے ان کا حساب لیا جائے، کیونکہ آج کے دن اپنا محاسبہ کر لینا قیامت کے دن حساب دینے سے آسان ہے. اور اپنے آپ کو قیامت کے اس دن کے لیے تیار کرو جس دن تم
تمہاری کوئی خطا تم سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ احیاء العلوم میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد امام غزالی نے نقل کیا، شدت کے وقت میں حساب سے پہلے راحت کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک تم شب و روز کی گردش میں ہو، تمہارے ایام زندگی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے اعمال کو جمع کیا جا رہا ہے، موت اچانک آ جائے گی تو جو تم میں سے نیکیوں کی فصل اگائے گا وہ خوشی خوشی اسے کاٹے گا، اور جو بدی کا بیج بوئے گا وہ اسے ندامت سے کاٹے گا۔ ہر کاشتکار کو وہی ملتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ بونے والے جو مٹا